میرا یہ ہے کہ آج عوام میں ایک غلط میسج جا چکا ہے کہ سما کے تعلق سے کہ سما حرام ہے. اس پہ میاں صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ سلسلہ چشتیہ کی روحانی غذا ہی سما ہے. اور سما کے میاں صاحب میں آداب بھی تھوڑے اگر بتا دیے جائیں تو بہت بہتر رہے گا، کیونکہ آج کل سما کا بھی بڑا الگ ماحول ہو چکا ہے، چاہے خانقاہوں میں لے لیجئے چاہے دیگر جگہوں پہ لے لیجئے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص یا جو مولوی یا جو علماء یا جو ظاہرہ صوفی یہ کہے کہ سما حرام ہے، جی معاف کیجیے کہ میری نظر میں وہ حرام الدین ہے. جی یعنی کہ وہ حرام الدین ہی کہہ لیں کہ وہ اس نے حلال کا لقمہ کبھی کھایا ہی نہیں ہے. کیوں کہ اگر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ سما حرام ہے تو وہ معاذ اللہ حضور غریب نواز خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جن کے وصال ہی سما میں ہوا، منزل عشق مقام عاشقان خواجگان چشترا پشتگان خنجر تسلیم را، ان کا وصال ہی سما میں ہوا. محبوب الہی جن کو سما سے حد محبت، جن کے مرید امیر خسرو، بڑے سرکار خواجہ عثمان ہرونی، حضرت حاجی شریف زندانی، ان تمام بزرگوں پر وہ شخص حرام کاری کا الزام لگا رہا ہے. بھئی حرام ہے تو حرام کرنے والا حرام کاری کرنے والا ہوا نا. تو یہ ہمارے اسلاف پر حرام کاری کرنے کا الزام لگا رہا ہے. تو وہ شخص میری نظر میں، کسی کی نظر میں کچھ بھی ہوا کرے، میری نظر میں وہ کافر سے بدتر ہے. جو میرے اسلاف پر، اور اسلاف بھی ایسے ہی خواجہ قطب الدین، خواجہ فرید الدین، خواجہ قطب الدین، خواجہ نظام الدین جیسے، ان پہ یہ الزام لگائے تو میری نظر میں وہ کافر سے بدتر ہے. ہاں، بات یہ رہی کہ سما اور قوالی یہ دونوں فرق ہیں. جی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پروگرام ہو رہے ہیں، قوال مائک لے کے کھڑے ہو کے ایک سے ایک گانوں کی دھنوں پر اور پبلک میں جوش بھرنے کی نیت، کیسے کیسے عجیب و غریب کلام، کفریات وغیرہ کے، کوئی کفریات کی تو چھوڑ دی، عجیب و غریب کلام، اس میں نہ کفر ہے نہ ایمان ہے. میں تو کہتا ہوں ہے کیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. کفر بھی نہیں ہے اس میں اور ایمان بھی نہیں ہے. ایسے عجیب و غریب قوال، عجیب و غریب کلام پڑھ رہے ہیں جنہیں خانقاہوں میں پڑھنے کی تمیز نہیں ہے. آج کرسوں میں قوالی کے کمپٹیشن ہو رہے ہیں اس کے نام پر، اسٹیج پروگرام ہو رہے ہیں. ابھی حال ہی میں سلسلہ تاجیہ کا وکیل ہوں. بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے تمام تر خلفاء، ان کی سلاسل کا میں وکیل ہوں. حضرت یوسف شاہ تاجین تو یہاں تک فرمایا ہے تذکرہ تاج الاولیاء میں، اور کنور اصغر علی خان اصغر بھیا جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے سفر نامے میں کہ جو شخص اجمیر شریف جائے اور محبوب منزل میں حاضر نہ ہو اور صاحب مسند محبوب منزل کے ساتھ بارگاہ حضور غریب نواز میں حاضری نہ دے، وہ ہمارے سلسلے میں نہیں. اللہ. تو میرا تو وہ میں اس مقام پر ہوں، میں اس مسند پر بیٹھا ہوں جس مسند کے لیے سلسلہ تاجیہ کے مشائخ اکبر جو ہیں انہوں نے فرما دیا. تو ان کی بارگاہ میں آپ دیکھیے قوالیاں ہو رہی ہیں، اسٹیج پروگرامات ہو رہے ہیں. یہ سما تھوڑی ہے. اگر اس کو کوئی حرام کہتا ہے تو بالکل حرام ہے. بالکل. اور حرام کرنے سے جو گناہ ملتا ہے، میں کہتا ہوں وہ گناہ بھی ان لوگوں کو ملے. بالکل. بھائی حرام کا گناہ تو حرام ہی ہے. حرام میں تو سزا ہی ہے. تو اگر ایسی کوئی قوالیاں ہو رہی ہیں، اسٹیج پروگرام جیسے آج ہو رہے ہیں، یہ سما نہیں ہے. اس میں عورتیں بھی آگے ہیں اور نوٹ اچھال رہی ہیں، آدمی بھی آگے ہیں نوٹ اچھال رہے ہیں. نسبت کی کوئی قدر نہیں ہے. بیٹھنے والا کوئی اہل سما نہیں ہے، کوئی احوال نہیں ہے، کوئی اقوال نہیں ہے، کوئی وقت معین نہیں ہے، قوال با شرع نہیں ہے، سننے والے با علم عمل با صوم و صلات کے پابند نہیں ہے. میوزک ہو رہے ہیں، ستار ہو رہے ہیں، آرکسٹرا ٹائپ قوالی ہو رہی ہے. تو یہ تو حرام ہے. اس کی تو میں کوئی دفاع نہیں کرتا. یہ سراسر حرام ہے. یہ سما نہیں ہے. آپ اسے قوالی کہہ سکتے ہیں، قوالی کہہ لیں یا نقالی کہہ لیں، ہمیں نہیں پتہ. ہم سما کو جانتے ہیں، قوالی اور نقالی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ الگ بات، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کا جو سوال ہے کہ جو لوگ حرام کہتے ہیں، اگر وہ اس سما کو حرام کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں.
لیکن وہ اس سما کو اس کا معاف کیجیے گا، وہ اگر اس قوالی ہے اس نقالی کو حرام کہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ بالکل یہ حرام ہے جی، یہ والی قوالی بالکل حرام ہے. اور اگر بزرگوں لیکن اگر قوالی کی بات اب آ جائیں سما پر، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ سما حرام ہے جی جو خواجہ صدف کی بارگاہ میں ہو رہی ہے، جی جو شیخ احمد عبدالحق رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہو رہی ہے، مثال دی ہے میں نے آپ کو، جو خواجہ فخر الدین حضرت شاہ نیاز بن نیاز کی بارگاہ میں ہو رہی ہے، جی شاہ سلیمان توسری کی بارگاہ میں ہو رہی ہے، نور محمد مالوی کی بارگاہ میں ہو رہی ہے، حضرت مولانا فقر پاک کی بارگاہ میں ہو رہی ہے، جو ان بارگاہوں میں ہو رہی ہے آپ جائیے دیکھیے سما جی پریناز کی بارگاہ میں آئیے آپ. مجھے نہیں پتا کہ جو لوگ قوالیاں کرانے میں، قوالی کی بات یہاں بھی لوگ قوالیاں کرتا ہیں بہت سارے لوگ، میں یہاں کے ان لوگوں کی قوالی کی بھی بات نہیں کر رہا. آپ آئیے ہمارے یہاں سما میں، خانقاہ محبوب منزل کی سما میں آئیے، جی آپ آئیے سیمینار میں، آپ 6 روزہ سما خانے میں جو سما ہوتی ہے اس میں جائیے، آپ جو ہمارے متولی صاحب کے یہاں محفل ہوتی ہے جی اس سما میں جائیے، آپ حضرت نیر میاں صاحب کے یہاں جو رضوی شریف میں محفل ہوتی ہے آپ وہاں جائیے. اگر آپ اس سما کو حرام کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تم کافر سے بدتر ہے. ہم اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں لیکن اس میں آپ کے ساتھ، تو جو یہ کہتا ہے وہ خود کافر ہے میری نظر میں. اب رہی بات یہ کہ سما کے معاملات، تو سما کے معاملات یہ کہ ایک صاحب مسند ہو جی جو صوم و صلات کا پابند ہو، جو حال اور کال میں پورا ہو، حال میں بھی پورا ہو اور کال میں اور کال میں بھی پورا ہو، وہ صاحب مسند ہونے کا حق اسے ہے، وہ موجود ہو اور اس کی سرپرستی اس کی صدارت میں سما ہو. وہ باپ دادا یہ گدی پر یا مقدمے بازی کی سے جیت کر سجادہ یا گدی نشین بنا ہو تو اس سے میرا مطلب نہیں ہے، حال و کال کا آدمی ہونا چاہیے. باپ دادا کے آج کل تو مقدمہ جاری لوگ بھی جیت رہے ہیں جی لیکن اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. کہنے کا مقصد حال و کال میں پورا ہو، اس کی سرپرستی میں سما ہو، کلام ایسے ہوں جس میں توحید ہو جی پوری طور پر، تصور شیخ ہو، فنا فی اللہ ہو، بقا باللہ ہو، یا فنا فی رسول ہو، جی فنا فی شیخ ہو، جی اس معیار کے اگر کلام ہو رہے ہیں جی تو وہ سما ہے، جی وہ بالکل جائز ہے. بہت قبول. جگہ ایسی ہو کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، وقت ایسا ہو کہ کوئی نماز نہ ہو، جی وقت کا بھی خیال رکھا گیا، پڑھا ایسی جگہ پہ جائے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، پڑھنے سننے والے سب بالغ ہوں، جی سب کو سما کی سمجھ ہو. جی یہ نہیں وہ بیٹھ گئے موج مستی کے لیے، نفس کو مضبوط کرنے کے لیے بیٹھ گئے، موٹا کرنے کے لیے کہ وہ دھار ڈھول بج رہا ہے مزے نہیں، ہاں یہ کہہ دیا. جیسے آج کل قوالوں نے میوزک، ایک قوال تو ایسا تھا اللہ معاف کر اس نے نکالا، خواجہ کا میلہ آ ریلا اپن اجمیر جا ریلا. یہ کیا ہے؟ دھوئیں اڑیں گے چلم کے قوالی ٹرین میں. تو یہ سما تھوڑی ہے بھائی. سما تو یہ ہے کہ سما سلاسل چیز کی روحانی غذا ہے. بالکل. خواجگان نے بالخصوص غریناز نے یہ فرمایا کہ جو شخص پوری زندگی کی عبادت سے نہیں پا پاتا ہے، اگر وہ حضوری قلب کے ساتھ سن لے اصول و سما کے ساتھ تو وہ سما کی ایک رات میں پا لیتا ہے. سما سلاسل چشت کا بائی پاس ہے، جی شارٹ کٹ ہے، یہ شارٹ کٹ ہے اللہ تک پہنچنے کا، الہیت حاصل کرنے کا. جی تو یہ سما ہے تو ٹھیک ہے. تو یہ شارٹ کٹ سما، یہ شارٹ کٹ ہے. اس میں اگر آدمی حضوری قلب سے حاضر ہو تو پھر اس کی کہنے ہی کیا، روحانی غذا یوں ہی توڑے گا. اور یہ تحفہ سمجھ لیجئے خواجگان چشت کو اللہ تعالی کی طرف سے اسپیشل عطا کیا گیا. سما کسی سلسلے میں نہیں ہے سلسلہ چشتیہ کی. اور سلسلہ چشتیہ کا مقام بھی اللہ نے وہ دیا ہے جو تمام سلسلوں میں سلسلہ چشتیہ کا وہ مقام ہے جو تمام سلسلوں تمام امتوں میں امت محمدیہ کا. کوئی مانے یا نہ مانے وہ اس کی مرضی ہے. ویسے میاں صاحب آپ کو کن کلاموں کو زیادہ آپ پسند کرنا ہے؟ پسند دیکھیے سما پسند سے تو ہے نہیں جی، لیکن ہاں یہ میرے بزرگوں کے کچھ ایسے کلام تھے جن پہ انہیں بڑی کیفیت ہوتی تھی جی، تو وہ کلام تو میں ہمیشہ پڑھواتا ہی ہوں. جی ویسے کئی کلام جیسے خواجہ جی حضور شاہ نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ، اس میں ان کا ایک اور ہمارے بزرگوں کا ایک کلام یا خواجہ غریب لاج موری چھائے بنے کی، وہ میں سال میں ایک بار پڑھواتا ہوں سما خانے میں سیمینار کے وقت. اور ایک عاشقان احمد جام حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، عاشقان خواجگان چشتہ، یہ کچھ کلام میرے دل کو مطلب سمجھ لیجیے روح کو، میرے قلب کو ایک نور بخشتے ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں میرے بزرگوں کے وسیلے سے.
اور ہمارے دادا کا تو یہ معاملات تھا، اسی وہ سال میں ایک بار چھٹی شریف کو سما خانے میں جاتے تھے اچھا کل والے دن، اور جب تک آپ رنگ پڑھنے کی قوال کو جب تک اجازت نہیں دیتے تھے، جب تک وہ پورا یا خواجہ غیور اللہ آج مجھے نہیں پڑھتا تھا، اس کو پڑھنے کے بعد آپ اس کو کہتے تھے اب تو رنگ پڑھا. اور آپ کی کیفیت، آپ کی ذات ایسی تھی کہ لوگ محفل کی طرف رجوع کرتے تھے. اچھا آپ کی ذات ایسی تھی کہ محفل ساری رجوع آپ کی طرف کرتے تھے، جہاں بھی آپ چلے جائیں آپ کی خوبی تھی، اللہ نے آپ کو معاملات بخشے تھے. تو جب آپ محفل خانے بیٹھتے تھے تو ساری نظر جو ہے سما خانے کی کل کے وقت، وہ ساری نظر حلیم میاں صاحب کے پاس آتی، ماشاء اللہ. اور حلیم میاں صاحب جو ہیں وہ ساری نظر اٹھا کے سیدھے قوال کو دیا کرتے. وہ معاملات کو دیکھنے والے آج لوگ زندہ ہیں بنا. باقی میاں صاحب آپ شعر و شاعری کا شوق رکھتے ہیں؟ شعر تو ہم خود ہیں، شاعری کی کوشش کر رہے ہیں، قطع تو کرتے ہیں کبھی کبھار نکل جائے تو کر لیتے ہیں. باقی میاں صاحب جیسے اکثر عوام میں یہ بات بھی پھیلی ہوئی ہے کہ گری نواز کا آستانہ مبارک جو ہے وہ ایک اور ہے زمین کے اندر،